أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ويدعون أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام. اللهم إن قلوب المخبتين إليك بالغة وسبل الراغبين إليك شارعة وعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فاضعة وأسمعت الداعين إليك الصاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعدادك لعبادك منجزا والزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وأوعد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا. صلوات اللهم صل على محمد جمعہ کا دن ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے اور ایک بہت بڑی تربیت گاہ اصلاح نفس. اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں. تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سفر آخرت ہے. اور تقوی کے بغیر انسان کا عمل جتنا بھی اچھا ہو لیکن قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. انسان کے عمل کی جو سنجش ہے وہ تقوی کے ساتھ ہوتی ہے.
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ جو متقی ہے اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ایک انٹرنل پولیس ہے، جس طرح باہر والی ہوتی ہے اس سے انسان کتنا الرٹ رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے، اسی طرح اگر انسان کے باطن کی انٹرنل پولیس اگر بیدار ہو جائے تو وہ گناہوں سے اسی طرح الرٹ رہتا ہے اور وہ ہوشیار رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کے نفس پہ اس کے عقل کی حاکمیت ہوا کرتی ہے۔ نفس پہ حاکمیت کا نام ہی تقویٰ ہوتا ہے۔ جس طرح گاڑی انسان کی بہت اچھی ہو لیکن اس میں بریکیں ہی نہ ہوں، تو یہ جو تقویٰ ہے نا یہ بریکوں والا کام کرتا ہے۔ یعنی جب اگر آدمی کہے نا گاڑی ماشاءاللہ بہت سپیڈ والی ہے، بہت، اگر اس میں بریک نہیں ہوتے سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے انسان کو ملتا۔ انسان میں بھی، نفس انسانی میں اگر تقویٰ نہیں ہے نا تو وہ کسی کام کا بھی نہیں رہتا ہے۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گفتگو ہو رہی تھی ہماری زیارت امین اللہ، جو بہت ہی نورانی دعا ہے، بہت ہی نورانی زیارت ہے۔ ہر حرم میں اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں، جس حرم میں بھی آپ جائیں، اور بہت ہی معرفت والی، کہ جس میں امام علیہ السلام نے ہمارے، چونکہ آخری فیز یہ چل رہا ہے، سیکشن ہے اسی زیارت کا، تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے ہیں جو خضوع خشوع رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کی بارگاہ کے لیے بےتاب رہا کرتے ہیں، بے قرار رہا کرتے ہیں۔ شوق اشتیاق رکھنے والے، ان کے لیے اللہ نے راستوں کو کھولا ہوا ہے، اور جو اللہ کے آستانے کے مرید ہیں ان کی نشانیاں بھی سب کو پتہ ہوتی ہیں کہ وہ کس قسم کی، ان کی ڈیلنگ، ان کی رفتار، ان کے کردار، اور جنہیں اللہ معرفت عطا کرتا ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ خوف زدہ یعنی اللہ سے اس عنوان کے تحت کہ جب وہ اپنی اس کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی عطاؤں کو دیکھتے ہیں تو انہیں خوف آتا ہے۔ یہ ہے وجہ، ورنہ اللہ کو ڈرانے والی چیز نہیں ہے کہ اللہ سے مثلا کوئی خوف کیا جائے۔ وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ 700 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ 70 بعض نے کہا، بعض روایات میں 700 ہے۔ 700 ماؤں کی محبت کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ میں کہاں سوچ سکتے ہیں کہ انسان کہ خوف ہمارے اپنے اعمال کا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوف آتا ہے، اور جب اللہ کی عطاؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں امید آتی ہے۔ اسی امید، خوف و رجاء کا نام ہی تو اصل میں اسلام ہے۔ یعنی حقیقت میں اگر دیکھتے ہیں، خوف اپنے اعمال پہ، امید اللہ کی رحمتوں کے اوپر، اللہ کی برکتوں کے اوپر، کہ وہ کہ اسی وجہ سے ہے نا کہ صحیفہ سجادیہ نے کہ یہ گناہ کی طرف کیا، یعنی یہ جرت انسان میں کہاں آتی، کہاں تیری عفو کی وجہ سے، تیرے درگزر کی وجہ سے انسان بازو کا جرت کرتا ہے کہ نہیں وہ مجھے معاف کر دے گا، تجری انسان میں آتی ہے۔ تو یہ ہے کہ آج جو گفتگو ہے ہماری، وہ حوائج خلق کا عندک مقضیہ، اور ساری مخلوقات کی جتنی حاجات ہیں، وشز یعنی آپ کی جتنی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، حاجات ہیں، تیری ہی بارگاہ سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے ساری حاجات انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ کائنات کی ہر شے جس کو دیکھیں نا، جس کو شے کہا جائے، وہ ساری کی ساری محتاج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ہر ایک
نیاز مند ہے اس بے نیاز کی بارگاہ کا. ہر شخص، ہر چیز، کوئی بھی اس میں ساری کی ساری جتنی بھی حاجات پوری ہوتی ہیں اور حاجتیں مانگی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے ہاں ہی سے پوری ہوتی ہیں. اور وہ جو حاجات انسان مانگتا ہے وہ سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. اس وجہ سے جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، آگے ہم اس میں آئیں گے ایک پورا، کہ انسان اپنی وشز اور اپنی خواہشات اور اپنی التجائیں، اپنی دعائیں اس میں عمومیت رکھے، اس میں اجتماعیت رکھے، ان میں ٹوٹیلٹی رکھے، اس میں کمپرہنسونیس ہونی چاہیے، اس میں یعنی محدود نہ کرے اس کو، اپنی دعاؤں کو اس کی حد بندی نہ کرے. جتنی آپ حد بندی کریں گے اتنی وہ جو اس وجہ سے کہ اس کے ہاں وہ تو جواد کریم ہے، جواد کریم. وہ تو بتاؤں اس کی اگر پوری کائنات کو سب کو وہ وافر مقدار میں بے رزق دے دے تو اس کے خزانے غیب میں ایک سر سوزن بھی فرق نہیں آنے والا. لہذا جتنے انسان عمومیت رکھتا ہے اپنے دعاؤں میں، وہ اجتماعیت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اور زیادہ نوازتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی دعاؤں جتنی دعائیں نا بس ایک جیب میں ساری میری آ جانی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارا پرابلم ہے. ہم دعا میں جو ہے نا دوسروں کو شامل نہیں کرتے ہیں. دعا میں آپ شامل کریں، اپنے مومنین کو شامل کریں، اپنے عزیز اقارب کو شامل کریں، اپنی فیملی کو شامل کریں، اپنے دوست احباب کو شامل کریں، اپنے ذوی الحقوق ہیں. ہر ایک انسان کے اوپر حق، کسی نہ کسی کا تو حق ہے نا. والدین کا اس کے اوپر حق ہے، استاد کا اس کے اوپر حق ہے، ایک عالم کا اس کے اوپر حق ہے، اس سینٹر کا اس کے اوپر حق ہے. جی یہ سارے جتنے خدمت گزار ہیں ان کے یہ حق بنتے ہیں، سارے سب کے حقوق ہیں. اچھا ان سب کے حقوق جو ذوی الحقوق ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. آپ اگر حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا مرشی کی اس وصیت نامے میں دیکھیں گے تو اس میں کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ جو توفیقات ملی ہیں ان لوگوں کے لیے دعا میں ملی ہیں کہ جن کا کوئی واری وارث نہیں. بہت ہے. ابھی مثلا جو ہے نا میں اپنے دوستوں کے لیے، عزیز اقارب کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، کون سا جو ہے نا وہ کمال ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے دعا. لیکن ایک کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اس کا اثر اور ہوتا ہے. ان کے لیے میں ختم قرآن کر رہا ہوں، ان کے حق کے لیے میں زیارت پڑھ رہا ہوں، ان کی مغفرت کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کر رہا ہوں. یہ بہت الگ چیز ہے. اس کا جو ہے نا وہ تعلق نہیں ہے اس کا کسی یعنی ذاتی لحاظ کے ساتھ. کہا بہت ساری مجھے جو توفیقات ملی ہیں ان لوگوں کی وجہ، ان لوگوں کے نام جو میں نے ختم قرآن کیا ہے، ان لوگوں کے نام جو میں نے دعائیں کی ہیں، ان لوگوں کے لیے نا. آپ دیکھیں نا برے ایشیا کی آلموسٹ بڑی جو لائبریریز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے آغا مرشی کی. آپ گئے ہیں، جو قوم گئے ہیں شاید ان کو انہوں نے دیکھی ہو، وہاں پہ ان کی قبر بھی وہیں پہ ہے لائبریری کے باہر جہاں پہ نکلتے. ہم جب ہوتے تو وہ مطالعے کے لیے وہیں پہ وہ جاتے تھے. اور ان کی کتاب جتنی بھی ہے نا اس کے پہلے جو ٹائٹل کے ساتھ اس صفحے کے اوپر ان کی تحریر ہوتی تھی. اس تحریر میں یہ لکھا ہوتا ہے، ہر ایک میں نے ان کی دیکھی ہیں بعض کتابیں جو کہ مجھے ایک دفعہ خصوصی وزٹ کے لیے انہوں نے اوپر جو ہے نا ان کی وہاں پہ سارے یہ چیزیں تھیں ان کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی. تو کتابوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا کہ یہ میں نے فلاں آدمی کے لیے نماز پڑھی اور اس سے جو پیسہ ملا وہ میں نے یہ کتاب خرید لی ہے. یہ علماء اس طرح نہیں ہے، اس طرح
اچھا فلاں جو ہے نا میں نے یہ کتاب خریدی، یہ میں نے اپنی ابا بیچی، میں نے اپنی ابا بیچی، ابا بیچ کے میں نے یہ کتاب خریدی. یعنی دنیا کی بڑی جو لائبریریز ہیں اس میں سمجھنا ایک شمار ہوتا ہے. اور ہر ایک کے پیچھے فلاں کے لیے میں نے نماز پڑھی، فلاں کے لیے میں نے روزے رکھے، فلاں کے لیے میں نے یہ عمل کیا، فلاں کے لیے یہ کتاب خریدی ہے، یہ تم سب کے لیے وقف کر. ان کا وصیت نامہ میں کہوں گا کہ جوانوں کو ان کا وصیت نامہ ضرور پڑھیں. واقعہ رشی کا جو ہے نا وصیت نامہ، دیٹ از ویری پروفاؤنڈ، ویری ویری امپورٹنٹ. جو دا لاسٹ ول آف حضرت آیت اللہ العظمی آغا مرعشی آغا نجفی، وہ وصیت نامہ ان کا. کئی دفعہ جنہوں نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ان کے ملاقات، ان کے عمل، آپ گوگل میں چلے جائیں تو آپ کو اس میں مل جائیں گے بعض ان کے جو امام کے عمل ہیں جو حضرت آیت اللہ العظمی آغا مرعشی کو دیتے ہیں، اس میں بھی چلے جائیں. یعنی تو بات میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی آپ دعا کریں گے اس میں عمومیت رکھیں گے، اتنا ہی آپ کی دعا کی قبولیت میں جلدی ہوتی ہے، جلدی اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. ہر چیز اس میں یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سارے کے سارے فقیر ہو، سب فقیر ہو. جو پاورٹی ہے، فقیری ہے، نیازمندی ہے، ہر ایک اس کی بارگاہ میں جو ہے فقیر ہے. بدترین مخلوق ہے اللہ کی جو یہ کہے کہ اس کی محتاج نہیں. وہ بہت بدبخت انسان ہے. انسان تو قدم قدم کے اوپر اس کا محتاج ہے. اس ایک لمحہ اگر اس کی عطا وقت موقوف ہو جائے اور ایک لمحہ اس کی انسان کو عطا نہ ملے تو انسان کسی کام کے بھی نہیں رہتے. بلکہ یہ کائنات سب کی سب جو ہے نا یہ اللہ کی اس عطا کے ساتھ رحمت کے صدقے میں چل رہی ہے. ذرے سے لے کر کہکشانوں تک سارے کا سارا نظام، سارے کے سارے. فرمایا کہ اللہ غنی الحمید ہے، تم سارے کے سارے فقیر ہو، سب فقیر. انسان کو اپنی فقیری کے اوپر کہ اللہ کے ہاں فقیرun اللہ، اللہ کا فقیر، اس پہ انسان کو فخر ہونا چاہیے نہ کہ. اور غنی الحمید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. یسألہ من فی السماوات، پھر دوسری آیت میں جو سورہ رحمان والی ہے، کل یوم ہو فی شان. ہر چیز جو زمین آسمان میں ہے نا اسی سے مانگتی ہے، کسی دوسرے سے نہیں، اسی سے مانگ رہی ہے سب کچھ. 13ویں دعا مولا امام سجاد علیہ السلام کی. صحیفہ مبارک سجادی ہے یہ. یا من لا تنقطع عنہ حوائج المحتاجین، اے وہ ذات کہ جس کی بارگاہ سے نیازمندوں کی نیازمندی کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی، ہمیشہ چلتی رہتی ہے. لوگ مانگتے رہتے ہیں وہ عطا کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں عطا کرتے ہیں. ہر چیز اللہ عطا نہیں کرتے. کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق مانگنے کے ساتھ ہے. علیکم السلام. ہر چیز اللہ عطا نہیں کرتا ہے. کچھ چیزیں تو اللہ نے تکوینی طور پر ہر ایک کو عطا کی ہوئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں مانگنے سے انسان کو ملتی ہیں. مانگے گا تو اسے ملے گی. ولایت امیر المومنین میں آنے کے لیے مانگنا پڑتا ہے. مانگیں گے تو اہلی امام ملے گا، نہیں ملیں گے نہیں ملے گا، بالکل نہیں. اس وجہ سے کچھ چیزیں مانگنے سے انسان کو ملتی. اللہ نے تو عطا تو کی ہوئی ہیں ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو جب تک انسان مانگتا نہیں ہے وہ عطا نہیں کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام عطا نہیں ہے، فقط عطا ہی ہے. اگر ہوتا تو سارے کے ہو جاتے ہیں. مانگنے سے آپ مانگیں گے اللہ آپ پہ رحمتیں کرے گا، مانگیں گے اللہ آپ پہ برکتیں کرے گا، مانگیں گے اللہ. اور جب آپ مانگتے رہیں گے نا، وہ جس طرح چھٹے آقا نے فرمایا کہ دروازہ بجاتے رہو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ایک دن دروازہ کھل ہی جائے گا.
کھل جائے گا، کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں۔ فرمایا جس نے مانگنا سیکھا ہے نا وہ عطا سے محروم نہیں ہوا، ہمیشہ اس کو ملتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دروازے سے کسی کو خالی واپس لوٹاتے؟ نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، کثرت العطا، کثرت العطا۔ جب مانگتا ہے انسان تو کثرت العطا اس میں کیا ہے یہ نہیں۔ بعض اوقات انسان نہیں مانگتا ہے اس کی اپنی یعنی بے وقوفی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ بن گیا ہوں، یعنی یہ ہوتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ سورہ اقرا ہے نا، سورہ علق۔ جی، انسان بغاوت کرتا ہے، کب بغاوت؟ ان رآہ استغنی، میں بھی بن گیا ہوں جناب۔ اللہ نے ہر ایک کسی کی اکڑ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ دنیا کے ہر طاغوت کی ناک کو اللہ نے رگڑا ہے اور ابھی بھی رگڑے گا، آپ دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی دیکھیں گے، اس طرح رگڑے گا کہ وہ یاد رکھیں گے، اور دنیا میں ہمیشہ علی والے سر بلند ہیں انشاءاللہ۔ اس وجہ سے کہ جو بھی کبریائی بس اسی کا حق ہے۔ اللہ نے ہر طاغوت کی ناک کو رگڑ کے رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، فرعون کو دیکھیں، فرعونیوں کو دیکھیں، حمانیوں کو دیکھیں، زمانے کے صداموں کو دیکھیں، زمانے کے یزیدوں کو دیکھیں، ہر ایک کی ناک کو اللہ نے رگڑ کے رکھا ہے، اور ہمیشہ چھوٹی طاقتوں سے رگڑا ہے اس نے۔ یہ اس کا الگ اس کی سنت ہے، اس کی الگ سیرت ہے۔ اس کی سنت یہی ہوتی ہے کہ جب بڑے کو، وہ بڑا جو بنتا ہے نا، ہوتا نہیں ہے، جو بڑا بنتا ہے مستکبر ہوتا ہے، اس کی جب ناک کو رگڑتا ہے نا تو چھوٹی طاقت کے ذریعے ہی رگڑتا ہے، تاکہ وہ ذلیل بھی ہوتا جائے، رسوا بھی ہوتا جائے، اور دنیا کے سامنے شرمندہ بھی ہوتا جائے۔ اور یہی دیکھا ہے آپ نے تاریخ میں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی دیکھا ہے۔ ابابیل کی کیا ویلیو ہے ان ہاتھیوں کے سامنے؟ سورہ ابابیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل۔ ابھی دیکھیں ادھر ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ادھر سے یہ بڑے بڑے ہاتھی۔ ہاتھیوں کا اور ابابیل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا طاقت ہو سکتی؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے کمال کر کے رکھ دی۔ وہ ایک اپنی چونچ میں لیتے تھے، چھوٹا سا چنگرا تھا، ایک اپنے پاؤں میں دباتے تھے، دونوں چھوڑتے سے اوپر جا کے، وہ جو ہے نا ایٹم بم کی طرح لگتا تھا، وہ سارے کے سارے ڈھیر ہو کے سب چیزیں۔ یعنی اللہ چھوٹی طاقتوں کے ذریعے بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو بڑی کہتی ہیں اس کو ذلیل کیا کرتا ہے، ذلیل، تاکہ تم مرتے بھی جاؤ اور ذلیل بھی ہوتے جاؤ، مرتے جاؤ ذلیل ہوتے جاؤ، دنیا جو ہے نا وہ دیکھے گی۔ اسی ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جب اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ بغاوت کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، سرکشی کی طرف ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ پھر اللہ بھی اسے دوسری لحاظ کے ساتھ ذلیل کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ انسان، اللہ، یہ تھوڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں شکر گزاری کی اجازت دے دی، اجازت دی ہے اس نے، یعنی ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہمیں اجازت دی ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ نے تمہیں اذن دیا ہے، اجازت دی ہے، کس چیز کی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے نا، شکر کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ شکر کرتے جاؤ، نعمتیں بڑھتی جائیں گی، شکر کرتے جاؤ، نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یعنی کیا ہے؟ اس کی عطاؤں میں کسی چیز بہت زیادہ، جس طرح سورہ احقاف میں بھی ہے، سورہ نمل میں بھی ہے، قال رب اوزعنی،
عبد الہی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار تیری اس توفیق میں شکر گزار ہوں، کس چیز کے لیے؟ اس نعمت پر جو تو نے مجھے عنایت فرمائی ہے اور جو تو نے میرے والدین کو عنایت فرمائی۔ انا اعمل صالحا ترضا، حقیقت میں یہ تو جو اس کا بارز مصداق ہے وہ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ لیکن دعا میں عمومیت ہے، دعا ہے انا اعمل صالحا، کہ میں نیک عمل کروں۔ یہ بھی کتنی بڑی توفیق ہے کہ انسان نیک عمل کرے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ تو میری ذریت کو صالح بنا دے۔ یہ بھی بہت اچھی ہے، والدین کو چاہیے اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، بزرگوں کو چاہیے اپنے خردوں کے لیے دعا کریں، بوڑھوں کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ بہت کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف پلٹ کے آ رہا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں یہاں پہ وہ ابتدائی معنی نہیں ہے اسلام کا، انی من المسلمین، یہ میں یعنی حالت تسلیم میں، حالت تسلیم میں، تسلیم کی حالت میں، یہ اس ذرہ برابر جو ہے نا تسلیماً لامر، جس طرح ہے، اپنی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تسلیم یعنی ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن، ایبسلوٹ سبمیشن، الٹیمیٹ سبمیشن جس کو کہتے ہیں، وہ ہے، یعنی بالکل اپنی بات ہی نہیں ہے، جس طرح تجھے رضاً بقضائے و تسلیماً لامر، وہ تسلیماً، تسلیم جو ہے نا رضا سے بھی اوپر کی منزل ہے۔ رضا کا مطلب ٹھیک ہے آپ جس طرح حکم کرتے ہیں، تسلیم میری بات ہی نہیں ہے، بات ہی تیری ہے، ہاں بات ہی تیری ہو رہی ہے، اپنی بات ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کیا ہے کہ اس منزل پر یہ کیا ہے، توفیق اللہ دیتا ہے۔ آخری بات کیا ہے کہ یہاں پہ اس دعا میں وحوائج خلقک عندک مقضیہ، یہ جو مقام عندیت ہے نا، مقام حضور ہے جس کو کہتے ہیں، مقام یعنی عندک، جو اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جو زیارت پڑھنے والا ہے یا مولا کی بارگاہ میں وہاں نجف میں موجود ہے یا کسی معصوم کی زیارت پڑھ رہا ہے، کئی چیزوں کو وہ سر کر کے وہاں پہنچتا ہے نا، زیارت ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے۔ زیارت کے لیے انسان کو مال تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے، اس نے جان کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جب جاتا ہے پھر کیا آتی ہے، آ جاتی ہے منزل حضور، منزل حضور، بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ وہ حافظ کے بھی ایک شعر ہے، لیکن میں اس کو ایک مصرع ہی پڑھتا ہوں، بس میں کہا کہ اگر تمہیں حضور کی منزل پر آنا ہے نا تو پھر تمہیں غائب نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر تمہیں حضور کی منزل پر آنا ہے، یہ حضور کی، یہ جو ہمارے یہاں مثلا اسکول میں جاتے ہیں تو اے دیتے ہیں، یہ پی ہوتا ہے، یہ وہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ ہمارے ایک آئے تھے، میں نے کہا کہ آپ کی تو کیپیٹل اے لگی ہوئی ہے، بڑی سی موٹی سی۔ تو یعنی اگر آپ کو حضور کی منزل پر جانا ہے تو آپ کو پھر ہمیشہ جو ہے نا پھر غائب نہیں ہونا ہے۔ متا ما تلقى من تهوى دع الدنیا واحملها، ہر چیزوں کو آپ جو ہے نا چھوڑ کر بس اسی ہی کی بارگاہ میں آنا ہے، یعنی جائیں جب نجف میں تو بس باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر علی کی طرف ہی جانا ہے۔ یہ ہے، یعنی کیا، متا ما تلقى من تهوى دع الدنیا واحملها، یعنی منزل حضور تک پہنچنے کی ہر قسم کی جو دنیاوی آلائشیں ہیں، دنیاوی زیبائشیں ہیں، آرائشیں ہیں، ان کو چھوڑنا ہے، اپنے محبوب کے دیدار میں جتنی رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنا ہے،
اور دنیا کی ساری غفلتوں سے اپنی جان چھڑانی ہے، تب جا کے آپ مقام اندیت، مقام حضور، اندیت، اس میں جب انسان جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی ساری گھاٹیوں کو سر کر کے وصال کی منزل کا نام جو ہے نا وہی مقام اندیت، مقام اندیت میں انسان پہنچتا ہے، اور پھر ہر مرحلے میں اس کو شکر بجا لاتا ہے۔ اس وجہ سے میں غرور نہیں آتا، اس میں تکبر نہیں آتا، بلکہ سب کی سب اللہ کی عطا سمجھتا ہے اور یہی کہتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بس اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو کچھ بھی جو ہے نا وہ نظر نہیں ہے۔ یہ مقام اندیت ہے۔ کیا ہے؟ وحوائج خلقک عندک مقضیہ، عندک، جب انسان منزل حضور پر آتا ہے تو وہ لازمی طور پہ اس کی کوئی ایسی حاجات نہیں ہیں، کوئی ایسی وشز، کوئی ایسی خواہشات، کوئی ایسی تمنائیں نہیں کہ جو پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں انسان کی ہر حاجت قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر جتنی زیادہ التجائیں کرتے رہیں اس کی بارگاہ میں، ہمیشہ اپنے آپ کو مقصر سمجھیں، نہ وہ مقصر کے جو ہمارے آج کا جو ہے نا وہ اصطلاح چلی ہے، مقصر یعنی اپنے آپ کو یعنی کوتاہی سمجھیں اپنے اس ذات کے لیے، یعنی وہ ہے۔ وہ ایک آدمی نماز جو ہے نا پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا آپ آئیں نماز، کہا کہ نہیں میری نماز جو ہے نا وہ قصر ہے۔ میں نے کہا قصر نہیں آپ مقصر ہیں۔ تو یعنی اپنے آپ کی ہمیشہ سمجھیں کہ میں کوتاہی اپنی سمجھیں، غفلت اپنی سمجھیں، کمزوری اپنی سمجھیں، کوتاہی اپنی سمجھیں، نقص اپنا سمجھیں، یہ ہے یعنی تو یعنی اس کی بارگاہ جتنی آپ اپنے آپ کو کمزور بنائیں گے، جتنا بھی آپ کمزور، وہ پھر گرنے نہیں دیتا ہے، وہ ہمیشہ سر بلند رکھتا ہے، ہمیشہ سرفراز رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان لمحات کو اپنی عبادت شمار فرمائے، آپ سب کو صحت دے، سلامتی دے، اور بہترین کلام اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته سيد الوصيين صاحب اللواء بدر الدجى الشمس الضحى وهادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه وعلى السيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة النساء العالمين صلى الله عليه وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة ثاني عشر، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين
والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد. اچھے طریقے سے ایک صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جمعۃ الوداع ہے اور یہ ماہ مبارک رمضان اور یہ آخری جمعہ اور یہ آخری منزل اور یہ آخری الوداع. اس وجہ سے کہ جو عزیز ترین چیز ہوتی ہے اسی کو الوداع کیا جاتا ہے، جو محبوب ترین چیز ہوتی ہے اسی کو الوداع کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ یہ گھڑیاں کہاں انسان کو نصیب ہوگی، یہ لمحات انسان کو کہاں پہ نصیب ہوں گے. یہ قسمت والے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ مقدر میں جن کو گھڑیاں ہیں یہ لمحات عنایت فرمائے ہیں. اس وجہ سے دل شکستہ ضرور ہے کہ ہم الوداع کر رہے ہیں، یعنی اس وجہ سے کہ اللہ کا مہمان تھا اور ہم سے جدا ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ بہت بڑے غم کی بھی ہوتے ہیں لمحات. اور جب اپنے عزیزوں کو یہ پاکستان میں جب آپ لوگ آتے ہیں، انڈیا سے جب آتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اب میں آ رہا تھا یہاں سے، والدہ ہماری تھیں عزیز کا، مجھے الوداع کے رات رو رہے تھے. میں نے ادھر دوسری طرف دیکھا تو وہ جو اس پہ کرسیوں پہ بیٹھے تھے وہ بھی رو رہے ان کو دیکھ کے، والدہ کو دیکھ کے، یعنی وہ بھی رو رہے تھے. مطلب یعنی یہ ہے کہ جب انسان الوداع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ کوئی بدعت ہو رہی ہے یا وہ کوئی رونے میں کوئی ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب اپنے جان کو اور اپنے جگر کو، یہ ماہ مبارک جگر ہے ہمارا، ماہ مبارک جان ہے ہماری، عبادتوں کی جان، رحمتوں کی جان، برکتوں کی جان، ہم سے جدا ہو رہا ہے. اس وجہ سے درد شکستگی ہے کہ یہ کیا لمحات تھے، کیا نعمت تھی، کیا رحمت تھی ہم سے. اور یہ فضل اس وجہ سے آج کے دن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دعا کرنی چاہیے. انشاءاللہ میں شام کے پروگرام میں وہ آپ سب کو دعا اجتماعی طور پہ وہ کروں گا تاکہ ہم سارے مل کے، کہ جس میں ہے کہ پروردگار اس مہینے کو ہمارا آخری مہینہ قرار نہ دے، آخری شہر رمضان نہ قرار دے. لا تجعلہ آخر العہد، یعنی پروردگار یہ میری زندگی کا آخری یہ ماہ مبارک رمضان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے پھر سے توفیق عنایت فرما. سال میں اللہ ایک رات دے دیتا ہے، پوری زندگی عنایت ہو جاتی ہے. یہ ماہ مبارک رمضان ہی کا تو صدقہ ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 83 اور 84 سال کی زندگی اللہ اسے ایک رات میں دیتا ہے. ہر سال جب اللہ اسے دے رہا تو گویا اللہ اس کے لیے ایک زندگی عبادت والی عنایت فرماتا ہے. اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک جمعۃ الوداع ایک اور بات کہہ کے تمام کروں، اور وہ یہ ہے کہ مظلوموں کا بھی ہے، دنیا کے محروموں کا بھی ہے. یعنی ان کا ہے کہ جنہیں اس طرح ان پہ صلوات بر محمد والے، یعنی وہ مظلوم، آپ آگے آگے آتے جائیں اور میری بات بھی سنتے جائیں. اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے جہاں پہ مظلوم ہیں ان کی حمایت کا بھی دن ہے. دنیا کے جتنے محروم ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں پہ بھی بربریت ہو رہی ہے، جہاں جہاں پہ بھی سفاکیت ہو رہی ہے، ان کے خلاف ہے یہ، یعنی جمعۃ الوداع. اور ہر دنیا کا جو مظلوم ہے ان کے ساتھ اپنا الائنس، ان کے ساتھ اپنے اتحاد، ان کے ساتھ اپنی حمایت اور ان کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی، وہ اظہار کا بھی دینا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ہم ظالموں سے جو ہے نا وہ نفرت کرتے ہیں. یہ انسان کی فطرت میں ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی بھیڑ بکریاں تھوڑے ہیں کہ جدھر مرضی ہے جو ہے نا وہ چلے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے.
جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور جہاں جہاں پہ مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. دیٹس اٹ. اس میں جو ہے نا اس میں کون سی جو ہے نا وہ ہے کہ بڑی وہ کہ نہیں اب ظلم کے ساتھ ہی ہم کھڑے ہیں، کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے گھر کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہم 14 صدیوں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ ظالم ہیں. گھر کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا ہے یہ ظالم ہیں، جنہوں نے دروازہ گرایا ہے وہ ظالم ہیں. بے شک. یہی چیز ہم نے جو ہے نا کربلا سے سیکھی. اس وقت چونکہ دنیا کا جو طاغوت ہے اس پرسیپشن کو، اس مینٹیلٹی کو، اس نوشن کو وہ نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہتھوڑے کی زبان ہے، طاقت کی زبان ہے، کلاشنکوف کی زبان ہے. یعنی وہ نہیں چلتی ہے اس دور میں، کسی دور میں بھی نہیں چلی ہے، کسی دور میں بھی نہیں چلی ہے، اور اس دور میں بھی جو ہے نا وہ نہیں چل سکتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ جو شیعہ ہیں دے آر ویری پیسفل سٹیزن. لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں، ہم ہمیشہ اپنے جتنے بھی ہوتے ہیں لوگ ہم انہیں کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا خیال رکھو، رول لا کو جو ہے نا اس کا خیال کرو، ہمیشہ جو ہے لا آف لینڈ کا خیال کرو. یعنی ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے مومنین کو، اور اسی وجہ سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے نا وہ دے آر ویری پیسفل سٹیزن، بہت زیادہ جو ہے نا پرامن ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ اس کے باوجود جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کچھ نہیں یہ کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کربلا کو سمجھ گیا ہے نا وہ انسانیت کو سمجھ گیا ہے. اس وجہ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مارنے سے جو ہے نا وہ اقدار کبھی ختم نہیں ہوتی، ویلیوز کبھی ختم نہیں ہوتی، تدین کبھی ختم نہیں ہوتا. یعنی یہ ہے کہ وہ ہے کہ بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. انسان اگر چلا جائے اس کے بعد جو ہے نا کردار ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ ہیں. فلاں کو ماریں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں کو ماریں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. بلکہ وہ شہید مطہری کا وہ جملہ ہے کہ جو شہادتیں ہیں نا یہ قوم کی رگوں میں، قوم کی جو شریانیں ہیں نا اس میں جو ہے نا وہ خون کو دوڑاتی ہیں. ایک دفعہ جو ہے نا ہماری شریانیں ہیں، ہماری بدن میں جو ہے نا خون دوڑتا ہے ان رگوں کے ذریعے تو ہمیں حیات ملتی ہے. تو شہید کیا کرتا ہے؟ معاشرے کی رگوں میں خون کو دوڑایا کرتا ہے، اور وہ معاشرہ زندہ ہوا کرتا ہے. معاشرہ مرتا نہیں ہے جس میں شہادتیں ہوتی، اور نہ ہی جس میں شہادتیں ہوتی ہیں جس طرح مولا امیر المومنین کا ہے کہ جس قوم میں شہادتیں ہوتی ہیں. جس قوم میں شہادتیں ہوتی ہیں اس میں جوان کبھی جو ہے نا کم نہیں ہوتی. ہمارے جوانوں کو کتنا مارا گیا، کتنا قتل کیے، کتنے ہمارے ڈاکٹر لیے، کتنے ہمارے انجینئر، کتنے ہمارے پروفیشنل، کتنے ہمارے سینئرز، کتنے علماء، کتنے خطباء، کتنے ذاکرین، کتنے جو ہے نا وہ پروفیشنل جو جن کو کہا گیا افیشلز، ساری چیزیں. ججوں کو مارا گیا، وکیلوں کو مارا گیا، علماء کو مارا گیا. کیا ہمارے یہاں کمی آ گئی کسی؟ نہیں. ہمارے یہاں یہ گلستان جو ہے نا وہ آباد ہے ان شہادتوں کے ذریعے، اور ہمیں فخر ہے کہ شہادت جو ہے نا ہمارے لیے سعادت ہے، اور شہادت ہمارے لیے کرامت ہے. ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولا حسین کے صدقے میں ان ہسپتالوں میں پاؤں رگڑ رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے تیرے در پہ شہید ہونا. یہ ہم تو سعادت سمجھتے ہیں شہادت کو. مرنا تو ہے نا، یعنی کوئی آدمی ہے کہ جس نے نہیں مرنا ہے، لیکن تیرے رستے میں مرنا، تیرے رستے پہ قربان ہونا، اصل موت وہی ہے. الموت لنا والشہادتنا کرامہ. یہ شہادت کرامت ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آنر ہے ہماری. ہم شہادتوں سے نہیں ڈرنے والے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ظاہر ہے کہ پھر جدا ہوتے ہیں تو پھر ہم روتے اس شہید ہونے کی وجہ سے نہیں روتے ہیں. یاد رکھو، ہم روتے اس وجہ سے ہیں ان کے درد فراق میں، درد فراق میں روتے ہیں ہم. آپ نے دیکھا کہ کئی علی جو ہے نا اس ماہ مبارک میں چلے گئے، لیکن اس علی کا صدقہ بنا کہ کئی علی اللہ نے ہمیں عطا کیے اور اسی راستے میں چلے گئے. یہ بھی ہے. ابھی ایک علی ایک دوسرے علی کو ملا جی. یہ کتنی جو ہے نا اللہ نے کہا
اور یہ ماہ مبارک رمضان. دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ جو شہدائے رمضان ہیں، ہمارے بڑے بڑے شہید ہوئے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سید الشہداء کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی سیرت اور سنت ہمیں نصیب فرمائے، زمانے کے طاغوتوں کو نیست و ناباد کر، زمانے کے طاغوتوں کے شر کو یا اللہ تو اپنی طرف لوٹا، جہاں جہاں پہ بھی ظلم و بربریت ہے پروردگار ان سب کو نیست و نابود فرما، زمانے کے جہاں جہاں پہ بھی مظلوم ہیں ان کی فضل و نصرت فرما، یا اللہ اپنے آخری ذخیرہ کہ جو ظلم کی بساط کو مٹانے والا ہے ان کے ظہور میں تاجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل علی ربک وانحر ان شانک هو الابتر.